تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے آداب بیان فرمائے۔ معاشرت کہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آدمی کو رہن سہن کا معاملہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آدمی کب کر سکتا ہے؟ جبکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ جو آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کرا، وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے پہلے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اول نمبر پر اللہ کا حق ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے سجدہ، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، صرف اللہ سے منت مانگنا، صرف اللہ کے لیے روزہ رکھنا، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا لینا، اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے منت مانگنا، اگر میرا فلاں کام بن گیا تو فلاں جگہ جا کے کھانا پکاؤں گا، میرا فلاں کام بن گیا تو فلاں کے لیے اتنے بکرے کاٹوں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ شرک ہے۔ اول نمبر پہ شرک سے بچے آدمی۔ ہاں، اللہ کا حق ہے یہ، اللہ کا حق ادا کرو۔ پہلے نمبر حق اللہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کی طرف، بندوں کے حق کی طرف آ رہے ہیں۔ بندوں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اتنا چھوٹا جملہ ہے، یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، قرآن کی فصاحت ہے۔ یہ قرآن نے اتنے چھوٹے جملے میں والدین کے پورے حقوق کو بیان کر دیا۔ یہ پہلے تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے بعد فوراً والدین کا ذکر آیا، ماں باپ کا، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کرنے دھرنے والی ذات، اگرچہ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، لیکن دنیا میں آنے کا سبب اللہ نے والدین کو بنایا۔ والدین ہی سب کچھ ہے اللہ کے بعد۔ اب بعض بگڑی ہوئی نسلیں، بگڑی ہوئی اولاد ایک جملہ بول دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ کیا کرے ہم کو، ماں باپ کیا دیے ہم کو، کیا دیے اور کیا دے رہا۔ تو آیا دنیا میں، تیرے وجود کا سبب اگر یہ نہ ہوتے تو تو نہ ہوتا۔ تو کھڑے رہ کے جو آج بات کر رہا، تو کھڑے رہ کے جو کچھ بول رہا، کچھ کر رہا ہے، جو کچھ تو کہہ رہا ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے، اور یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا کرے، میرا کیا اچھا کرے، بولنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بولنے کی زبان، یہ کھڑے رہنے کی طاقت، یہ تیرا دنیا میں وجود، اگر ماں باپ نہ ہوتے تو کہاں سے ہوتا تھا۔ ماں باپ ذریعہ ہے دنیا میں آنے کا، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو۔ اللہ کے بعد انہی کا مرتبہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان چھوٹے سے جملے میں اللہ نے سب بیان کر دیا ہے۔ ان کی خدمت کرنا، حسن سلوک کہتے ہیں اس کو، اچھا برتاؤ کرنا، بات کرے تو اپنی آواز، ماں باپ کی آواز ماں باپ کے سامنے بلند نہ کرنا۔ اب اس کو لوگ عیب بھی نہیں سمجھ رہے، اس میں ہمارے ماں باپ کی بھی بڑی غلطی ہو گئی۔ باپ ہے، باپ کے سامنے بچہ چیخ کے بات کرتا ہے، یہ ٹوکتا بھی نہیں، یہ بیچارے کو توفیق بھی نہیں ہوتی سمجھانے کی، ارے میں باپ ہوں، باپ کے سامنے ایسی آواز بلند نہیں کی جاتی ہے۔ ماں ہے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے بچی آواز سے بات کر رہی، ماں باپ کو خود احساس ختم ہو گیا، تربیت نام کی چیز نہیں ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی اور وہ چیخ کے بات کر رہی ہے، چلا رہی ہے گھر میں، اور ماں باپ سن بھی رہے؟ یہ تربیت کے ناکامی کا نتیجہ، اولاد بگڑتی چلے جا رہی، جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، چیخ کے بات نہ کرو، ادب سے بات کرو، ان کے سامنے نہیں چلنا، ان سے پہلے نہیں بیٹھنا، وہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹے کو بیٹھنے کا حق نہیں، ادب کے خلاف۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بحقی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے،
کہ جو بیٹا اور جو بیٹی اپنے ماں باپ پر نظر رحمت ڈالتے ہیں، محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی نے پوچھا اگر میں دن میں کئی مرتبہ نظر ڈالوں تو کیا کئی حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ عطا فرمائے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، احسان کرو، جسمانی خدمت کرو، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو مالی اعتبار سے خدمت کرو۔ کہاں سے لا کے دیں گے؟ اگر وہ نہ ہوتے تو کماتا کہاں سے تھا؟ تو جو کما رہا ہے، میں کما رہا ہوں، میں نہیں کما رہا ہوں، ماں باپ کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، تیری کمائی میں ان کا حق ہے۔ آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج وہ بوڑھے ہو گئے، جسمانی طور پر ان کی خدمت کی ضرورت پڑے تو ان کی خدمت کر۔ ہاں کیوں؟ وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری دوزخ بھی ہے۔ رضا ترمذی کی روایت ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ کی رضا میں، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، فرمایا ایک ساتھ میں والدین تھے، فرمایا یہ تیری جنت بھی ہے یا دوزخ بھی ہے، کچھ بھی ہے تو اچھا رہے گا ان کے ساتھ تیرے لیے جنت، اور تو ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا تیرے لیے جہنم۔ ماں باپ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا ہر چیز کا گناہ، ہر چیز کا وبال آخرت میں ہوگا۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کا گناہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں دے نہ دے، آخرت میں دیں گے، گارنٹی نہیں ہے دنیا میں، چھوڑ دیں گے اللہ۔ روزہ نہیں رکھوں گا، آخرت میں وبال ملے گا، عذاب آئے گا۔ لیکن ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا وبال ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو مصیبتوں میں ڈالیں، مرنے سے پہلے اللہ اس کو آفات میں مبتلا کریں گے۔ موت نہیں آئے گی ماں باپ کے نافرمان کو جب تک کہ وہ دنیا میں پریشان نہ ہو جائے، آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں دیں گے اس کو یہ عذاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔